زندگی بھی کیا خوبصورت بہانہ ہے خود سے بچھڑ کے خود سے ملاقات کا. انسان بچوں کی طرح ریت پہ گھر بناتا ہے، پھر اٹکھیلیاں کرتا ہے اور اس محنت سے بنائے ہوئے ریت کے گھر کو پیروں سے روند کر پھر ایک نئے گھر کی تعمیر کرتا ہے. بالکل اسی طرح ہم اپنی زندگی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں. پہلے پنپنے کے لیے بچپن سے جوانی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، دو کرتے ہیں. جوان ہوتے ہیں تو پھر بڑھاپے کی دو میں خود کو قربان کرتے ہیں، اور جب بڑھاپا سر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر حلق خشک ہو جاتا ہے. سوچ بیدار ہونے کی بجائے بیزار ہو جاتی ہے. تکمیل کی بجائے انسان تدفین کی تیاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. زندگی بھی عجب اٹکھیلیاں کرتی ہے. خود کا نام بناتا ہے، دفن ہو کے اسی نام کو دفنا دیتا ہے. جن اٹکھیلیوں سے وہ خود کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتا ہے، انہی اٹکیلیوں کے ذریعے خود وبال کی وجہ بن جاتا ہے. زندگی بھی عجب اٹکیلیاں کرتی ہے. زندگی کے تمام ادوار گزر جانے کے بعد بڑھاپے کی سیڑھیوں میں یادوں کی بیساکھیوں کے ساتھ اپنے ہونے کی وجہ تلاش کرتا ہے. گرم خون جوانی میں دنیاوی نفسہ نفسی میں ضائع کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ بڑھاپے میں اپنے ہونے کی وجہ کی جانکاری کے بعد صرف ایک آہ نکلتی ہے، اور اس آہ میں بھی صرف ٹھنڈک ہوتی ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ تو نے وہ سب گوا دیا جس نے تجھے تیرے ہونے کا پتہ دینا تھا. دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. پروگرام سوال یہ نہیں میں، ہم آج بڑھیں گے وادی خودی میں. جو نئے دوست ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان سب کو بھی خوش آمدید، اور جو پہلے سے میرے ساتھ اس سفر میں ہیں ان سب کو میرے خلوص کی مسکراہٹ. مجھے 2 ہفتے پروگرام میرا ری براڈ کاسٹ چلتا رہا، اور میں نے کوشش کی کہ جتنے زیادہ آپ لوگوں کے سوالات آ جائیں تو ہم یہ سفر اتنے ہی اچھے طریقے سے آگے طے کر سکیں گے. اور آپ کے بہت سے سوالات آئے. آپ نے وادی خودی کے بارے میں مجھ سے بہت کچھ سوال کیے. تو اس ٹریک کے بعد ہم ان سوالات کا سلسلہ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیں SMS بھی کر رہے ہیں ہمارے فری ٹول
نمبر پر 0332094094 پر. سوال کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ مجھے اکثریت لوگوں کو یہ میسج آئے کہ یہ وادی خودی کی ہمیں ضرورت کیوں ہے. تو بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف. اس ٹریک کو سنیے گا کیونکہ اس پروگرام کے اندر یہ گانے نہیں ہیں، یہ بھی رستہ ہے اور بہت سے سوالات کے جواب ہیں ان میں جو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ اس سوال کی شکل نہیں بنا پاتے. تو نغموں میں لکھاریوں نے جو لکھا ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی طاقت دی ہوتی ہے کہ جب آپ کا دھیان اپنے سوال کی طرف جائے گا تو پھر بہت سے الفاظ میں آپ کو اس کا جواب پہ مل جاتا ہے، اور وہ کوئی نغمہ ہی کیوں نہ ہو. تو آتے ہیں واپس آپ کے بہت سارے سوالات جس کا کامن سبجیکٹ تھا کہ وادی خودی میں جانے کی ہمیں ضرورت کیوں ہے. جی ہاں، دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. جی ہاں، بات ہماری چل رہی تھی کہ ہم اس سوال کے بارے میں بات کریں کہ وادی خودی میں ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے. میں اس کی مثال آپ کو زمانے کے اعتبار سے ہی دینا چاہوں گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی گھر بناتا ہے وہ مکان کی تیاری کرواتا ہے، اس کے لیے مزدور لگاتا ہے، ٹھیکیدار لگاتا ہے، اپنی جمع پونجی، اس کی کمائی جو ہوتی ہے وہ اس مکان پہ لگاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مکان کے اندر بہترین سے بہترین چیز جو بھی اس کی اوقات ہے، اس کی جو بھی کیپیسٹی ہے، وہ اس کے مطابق اس گھر کو سجائے. ابھی وہ گھر نہیں بنا، ابھی وہ مکان ہے. اس مکان کے لیے وہ اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، مزدوروں کے ساتھ لڑتا ہے، بھیڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک عالی شان مکان تیار ہو جاتا ہے. اب وقت آ رہا ہے اس مکان کے گھر بننے کا. گھر کب بنتا ہے؟ گھر تب بنتا ہے جب مکان کے مقیم اس مکان میں داخل ہوتے ہیں رہائش کی نیت سے، اور جب وہ لوگ داخل ہوتے ہیں اور جو مختلف رشتوں میں ہوتے ہیں تو پھر وہ مکان گھر بن جاتا ہے. پھر وہاں پر بچوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی آتی ہیں، وہاں پہ بزرگوں کی لوریاں بھی سنائی دیتی ہیں، وہاں پر کھانے اور پکوان کی بجتی ہوئی ہانڈیاں کی آوازیں بھی آتی ہیں. تو تب جا کر کے وہ مکان ایک گھر کی صورت اختیار کرتا ہے. لیکن کتنا عجیب ہو کہ اگر ایک شخص اپنا پیسہ لگا کے، اپنا وقت لگا کے، اپنی تمام تر توانائی صرف کر کے ایک مکان بنائے، اس کو گھر نہ بنائے، تو یقینی طور پر لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے. لوگ کہیں گے اتنا پیسہ بھی ضائع کر دیا، وقت بھی ضائع کر دیا، اپنی توانائی بھی ضائع کی. تو اگر مکان میں افراد اور رشتے داخل نہ ہوں تو وہ مکان کچھ عرصے کے بعد کھنڈر دکھائی دینے لگتا ہے، اور کچھ اور وقت گزرنے کے بعد اس گھر کو دیکھ کے کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ گھر جتنا بھی خوبصورت اور جتنے بھی پیسوں سے بنایا ہو، وہ گھر ایک قبرستان، ایک
خوفناک جگہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ سال اور گزر جائیں اور اس گھر کے اندر کوئی نہ لے تو پھر اس مکان کے بارے میں مختلف داستانیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں پر تو کچھ سایہ ہے، یہاں پر تو کوئی مختلف لوگوں کی مختلف کہانیاں اس مکان کے بارے میں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور کسی وقت میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس نے وہ مکان بنایا ہوتا ہے اور اگر کچھ سالوں کے بعد وہ وہاں پر اپنے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے منتقل بھی کرنا چاہے تو ایسی داستانیں سن کے وہ خود گھبرا جاتا ہے۔ آپ اور میں جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ ہمارا یہ جسم ہے۔ ہمارے اندر کوئی رہائش پذیر نہیں ہوا، یہ مکان گھر نہیں بن سکا۔ اس میں بچوں کے چہچہانے کی آوازیں، گنگنانے کی آوازیں، اس میں مختلف کمروں کی ٹھنڈی ہوائیں ہم تک نہیں پہنچی، اور اس کو اتنی مدت گزر گئی کہ ہمارا جسم ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا، اور ہم اپنے ہی مکان سے مختلف داستانیں سن کے اتنا خوفزدہ ہونا شروع ہو گئے کہ ہم نے اس کے اندر جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ہم خوفزدہ ہو گئے۔ وادی خودی حقیقت میں آپ کا گھر ہے۔ ہمارے کھنڈر جسم اس وادی میں داخل ہونے کے بعد اپنے اپنے مجسمے کے اندر خود سے ملاقات کریں گے، خود سے بات چیت کریں گے، اور جب خود سے بات چیت کریں گے اور جب اس کے اندر پڑے ہوئے جالوں کو صاف کریں گے، اس کی صفائی ستھرائی کریں گے، اس مکان کی طرح جہاں بہت دیر تک کوئی نہیں داخل ہوا، تو پھر مٹی لگی ہوئی ٹائلوں سے جب مٹی ہٹے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تو اتنے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ یہ کون بے وقوف تھا جس نے یہ مکان تو بنایا لیکن اس کے اندر رہائش اختیار نہیں کی۔ آپ کو اس کے اندر بہت قیمتی فرنیچر نظر آئے گا، ہر کمرے کے اندر اپنی اپنی نوعیت کی خوبصورتیاں نظر آئیں گی، مختلف پینٹ ہوئے ہوئے 7 کمرے ملیں گے، اور ہر کمرہ پہلے سے جدا ہوگا۔ اس کمرے میں جانے کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ میں اس کمرے سے نکل کے کہیں اور کیوں جاؤں، یہی کافی، لیکن آپ جائیں گے تو آپ اس حیرت قدے میں چلے جائیں گے۔ وادی خودی آپ کو آپ کا احوال بتائے گی۔ جس کھنڈر اور جو پرانی جھوٹی کہانیوں کے ساتھ آپ کو آپ سے ملاقات کا شرف نہیں بخشا گیا، یہ وادی خودی آپ سے آپ کی ملاقات کرائے گی، آپ کو بتائے گی کہ آپ اندر کی صاف ستھرائی کے بعد کتنے خوبصورت ہیں، اس گھر کے اندر کیا کیا قیمتی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کے اندر کون کون سی ایسی قابلیتیں ہیں، اس کے اندر کون سے ایسے ہنر ہیں کہ جو صرف آپ کے ہونے کا پتہ نہیں دیں گے، یہ آپ کو ہر اس چیز کا پتہ دیں گے جو ہیں۔ ہونے کا پتہ ہونا بڑی بات نہیں، اس بات کا پتہ ہونا
جس بارے میں علم نہیں کہ یہ بھی ہے، یہ ہے اصل کمال. ہمارا شناختی کارڈ گم ہو جائے نا تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا شناختی کارڈ کہاں چلا گیا، میرے شناختی کارڈ کے ذریعے تو یہ بھی کام ہونا تھا، یہ بھی کام ہونا تھا، یہ بھی کام ہونا تھا. اور ہم پورا گھر کھنگالتے ہیں، اپنی فائلیں کھنگالتے ہیں، اپنا آفس کھنگالتے ہیں، اپنی جیبیں تلاشتے ہیں. یہ کیفیت ہمارے ایک اس کارڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے جس نے سوسائٹی میں ہماری شناخت بنائی ہوئی ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اور میں اپنی حقیقی شناخت کھوئے بیٹھے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہماری 10-15 سال کی محنت سے کمائی ہوئی ڈگری کو ہم ایسے پلاسٹک کا پیپر چڑھا کے لیمینیٹڈ کر کے فائل کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ میری محنت ہے، یہ وہ سٹیمپ پیپر ہے کہ جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے. ہمیں اس کی اتنی فکر رہتی ہے. ہم سے کوئی مانگتا بھی ہے تو ہم اس کی فوٹو کاپی کروا کے دیتے ہیں. لیکن ہمارے اندر کون کون سی سرٹیفکیشنز ہیں، ہمارے اندر وہ کون کون سی ڈگریاں ہیں جس کے ہم ماسٹر ہیں، ہم نے اس کو پانی، مٹی، آگ، ان سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا. ہم نے اپنی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہم نے خود کو نہیں کھوجا، جب ہم نے خود پہ دھیان نہیں دیا تو ہمیں خود سے محبت بھی نہیں ہوئی. گھروں میں کبھی خواتین کو دیکھیے نا تو وہ سونا ہو، چاندی ہو یا ہیرا ہو تو جو جس نسل کی بتدریج چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اس کی سیفٹی اتنی زیادہ کرتی ہیں. اگر ان کے پاس ڈائمنڈ ہے تو وہ اس کو اور محتاط جگہ پہ رکھیں گی، اگر سونا ہے تو اس کو اور محتاط جگہ پہ رکھیں گی. اسی طرح مردوں کے پاس پیسہ ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہو تو اس کے لیے ایک حفاظت رکھتے ہیں. مختلف قسم کی سیکیورٹیز گاڑی میں لگائی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی غیر ضروری بندہ اس کو ہاتھ لگائے تو وہ الارم بجنا شروع ہو جائے. ہمارے اندر وہ کیا قیمتی پہاڑ ہے، ہم نے کبھی ان کو سیف میں اس وجہ سے نہیں رکھا کیونکہ ہمیں اس کی قیمت کا ہی اندازہ نہیں تھا. ہم نے کبھی بھی اپنے اندر وہ الارم سسٹم نہیں لگایا کہ جس سے ہمیں ہماری خودی کے کھو جانے کا خدشہ ہوتا، کیونکہ ہم نے خود کو پہچانا نہیں. علامہ صاحب کا آپ شعر سنیے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ذرا اس بے پرواہی پہ دھیان دیجیے، اس خودی پہ دھیان دیجیے. شاہی ہم سمجھتے رہے علامہ صاحب شاہی پرندے کی بات کر رہے ہیں. اس وادی خودی میں آپ جب خود سے ملاقات کر لیں گے، جب اپنی خصوصیات کو پہچان جائیں گے اور اس کے استعمال کو پہچان جائیں گے، پھر آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ سونے کی بارش بھی ہو رہی ہوگی، آپ سونا اٹھانے کے لیے جھکیں گے نہیں. آپ ساری زندگی ایک سیمنٹ اور اینٹ کا آشیانہ بنانے کے لیے خود کے وقت، خود کی توانائی کو برباد نہیں کریں گے.
یہ سب دنیا چلتی رہے گی، آشیانے بنتے رہیں گے، آپ کی خواہشات پوری ہوتی رہیں گی، جو چاہیں گے ہوتا رہے گا، مگر یہ سب خوب سے خوب تر ہوگا. لیکن آپ کتنے خوب سے خوب تر ہیں اس کی جانکاری کے بعد آپ مادہ پرستی سے باہر نکل آئیں گے. یہی ہے وادی خودی، جہاں پہ آپ سب کو میرے بابا جی کا اور علامہ صاحب کا خوش آمدید. ہمارے فنانچ پروگرام لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. آپ لوگ میسیجز کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے میسیجز کی طرف بھی پڑھتا ہوں. ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا تھا آپ سے، اور اس کا بلکہ وہ میں میسیج پڑھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. السلام علیکم بھائی، ایمان میرا نام ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرے سوال تو بہت ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا پوچھوں. میں اس وادی میں نہیں ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ بھائی ہم کیسے اس میں شامل ہوں گے، اس وادی میں داخل ہونے کی نشاندہی کیا ہوگی. ایمان اہم سوال ہے آپ کا، اس لیے میں نے یہ پہلے سوال پڑھ دیا اور میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. آج سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کرائم ہے بہت بڑا، مطلب یہ جرم ہے بہت بڑا کہ بچے اسکول کے بوجھ والا بیگ اٹھا کے اسکول جائیں اور واپس آئیں. کیونکہ اس سے بچوں کی جب وہ اپنے کیمپسز میں جاتے ہیں، اپنے سکولز میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں، تو ان کے اوپر اس کی تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی دیر میں وہ تمام تر فٹیکس بھگت کے اپنے سکول میں یا کالج تک پہنچتے ہیں تو ان کا جو انرجی کا ٹائم ہوتا ہے، جو ان کے اندر توانائی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ضائع ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں ان لیکچرز میں بچوں کا دھیان صحیح طرح نہیں جاتا، ان تک وہ نالج ٹرانسفر نہیں ہوتا. یہ بات میں نے بھی یہ آرٹیکل پڑھا، تو یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد اس میں انہوں نے اس کا حل بتایا کہ انہوں نے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر ان ڈیولپ کنٹریز نے کیا کیا کہ انہوں نے بچوں کے سکولز کی بیگز کو ختم کر دیا. اب وہ بچے بغیر بیگ کے سکول جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں صرف ایک ٹفن ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے کھانے کھونے کی چیزیں بس رکھتے ہیں، اور سکول جانے کے بعد ان کے لاکرز ہوتے ہیں جہاں پر ان کی مطلوبہ 2 3 4 بکس ہوتی ہیں، جن میں سے جو چاہیے ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور واپس اس لاکر کے اندر رکھ دیتے ہیں. یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، اور اگر آپ عمومی طور پہ اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو آپ کو بہت چھوٹے سے بچے کو صرف بچے کا قد رک جانے کی وجہ اسکول کے بھاری بیگز ہیں جو وہ اٹھاتا ہے. یہ اس کا گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کی نشو و نما اور اس کی افزائش کا وقت ہوتا ہے. لیکن اس بات میں میرا دھیان کہیں اور لے گیا. میرا دھیان اس بات پہ گیا کہ آپ سب جو بھی اس وقت پروگرام سن رہے ہیں، ذرا اس بات پہ دھیان دیجئے کہ ہم نے اپنی اس عمر کے اندر کتنے قسم چیزوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اپنے ذہن میں. کہیں خوف کا بوجھ ہے،
کہیں اکاؤنٹیبلٹی کا بوجھ ہے، کہیں ایسا نہ کیا تو ویسا نہ ہو جائے کا بوجھ ہے، لوگ کیا کہیں گے کا بوجھ ہے، دنیا داری کا بوجھ ہے، اور اس قسم کے سینکڑوں بوجھ آپ اور میں صبح اٹھ کے اپنے دماغوں میں یہ بوجھ سما کے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور ہم سب پورا دن اس نفسا نفسی میں وہ وقت گزار دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا ان میں سے کوئی ایک بوجھ کم ہو جائے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم پھر پورے دن کی تھکان کے بعد بہت سے بوجھ اور لاد کر لے آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہوگا تو اس کو ٹیچر کی جھاڑ کا بوجھ، پیپر میں اچھے نمبرز نہ آنے کا بوجھ، دوسرا کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے کا بوجھ، ایک ملازم ہے اس کو باس کی ناراضگی کا بوجھ، گھر کے لڑائی جھگڑوں کا بوجھ، بچوں کی ٹیوشن فیس کا بوجھ، بجلی کے بل کا بوجھ، اور پتہ نہیں کیا کیا بوجھ، اور ہر کردار کے اوپر اس نے اپنی نوعیت کے ہزاروں بوجھ ڈالے ہوئے ہیں۔ چلیں ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ اگر دنیا داری کے اعتبار سے اور ایک ہیومن نیچر کے اعتبار سے اگر یہ ضروری بات تھی، ہم ایک لمحے کے لیے اگر اس بات کو سچ ثابت کر لیتے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم یہ بوجھ کم کرنے کی بجائے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ وادی خودی میں آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی اس وقت شمولیت ہو گئی جب آپ اپنے ذہن کے اندر پیدا کیے ہوئے بہت سارے بتوں کو توڑیں گے، جب سب سے پہلے آپ آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ میں آزاد ہوں، میں نے کسی فرقے کے بارے میں نہیں سوچنا، میں نے کسی ڈگری کے بارے میں نہیں سوچنا، میں نے کل کی یونیورسٹی کے بارے میں نہیں سوچنا، میں نے کل کیا پکانا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، میں نے کل کیا کما کے لانا ہے میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، میں نے فی الحال کچھ نہیں سوچنا، میں نے خود کو اپنے آپ سے اس مادیت پرستی سے آزاد کرنا ہے۔ یہ میں جتنی آسانی سے کہہ رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے، مگر اگر فرش پہ 100 لوگ محنت کر کے چاند تک پہنچ سکتے ہیں صرف اپنے دھیان کے ذریعے، اپنے فوکس کے ذریعے، تو آپ کو تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے سب سے پہلے ان بوجھ کو ہٹانے کی پریکٹس کرنی شروع کریں۔ زندگی میں یہ تجربہ آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا، اور ہر روز ہوتا ہے، اوہو اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ آپ اور میں مر تو نہیں جاتے، ہم زندہ رہتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی دھیان دیا اس بات پہ کہ آپ میں اور میرے اندر کس قسم کی طاقت اور کیپیسٹی رکھی ہے ہمارے رب العزت نے کہ بڑے سے بڑے واقعات سے گزر جانے کے بعد بھی ہم قائم رہتے ہیں؟ لیکن ہمیں کمزور کرنے والی صرف ایک چیز ہے جس کا نام خوف ہے، اور خوف کبھی رات کے وقت میں آپ کو اچانک سے کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے نا، تو اس کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کروٹ لینے کو بھی دل نہیں کرتا کہ خوف کے مارے یہ جو ماحول ہے یہ کہیں کچھ سچ نہ ثابت کرتا ہے۔ تو پھر خوف میں زندگی گزارتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے
کہ ہمارا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا. وادی خودی میں آپ سمجھ جائیے، اگر آپ نے صرف یہ نیت کر لی ہے کہ میں نے خود کو آزاد کرنا ہے ان بے شمار من و من بوجھ سے جس نے آپ کا اور ہمارا اس چھوٹے بچے کے بھاری بھرکم بیگ اٹھانے کی وجہ سے اس کے قد تک کو چھوٹا کر دیا. جب تک آپ اس بات سے آزاد نہیں ہوں گے آپ وادی خودی کو نہیں پہچان پائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس بات کا تہیہ کر لیا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ اس وادی خودی میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آئیں گے، بہت سی کشمکش ہوگی کہ اب اس کا کیا حل نکلے گا، اس کا کیا حل نکلے گا. اسی کے لیے رابطے کا ہمارا نمبر ہے 0332 094 094 آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس وادی میں اکیلے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ میں، میرے استاد، میرے دادا استاد بھی ہیں. وہ جو روشنی اور رستہ مجھے دکھائیں گے میں پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ رستہ آپ کو بھی دکھاؤں. اور ایک بات میں آپ کو اپنے 21-22 سال کے اس تجربے کی بنیاد پہ بتانے جا رہا ہوں جس میں بے تحاشا ملکوں کا تجربہ میرے ساتھ شامل ہے، بے تحاشا لاکھوں کے قریب لوگوں سے ملنے کا تجربہ شامل ہے، اور ہر کیٹیگری اور ہر نسل کے لوگوں سے ملنے کا تجربہ ہے. یہ خدا تعالیٰ کی دین تھی کہ میرے مالک نے مجھے زندگی میں یہ تمام تجربات دیے، اور میں آپ کو اس تجربے کی بنیاد پہ پورے اعتماد کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں. یقین جانیے راستہ یہی ہے، واحد رستہ جس رستے نے مجھے حیران کر دیا. اور یہ ایک ایسی حیرانگی تھی جس حیرانگی کے اندر قہقہے تھے، خوشی تھی، مسکراہٹ تھی، گھبراہٹ نہیں تھی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے ان بوجھ کو اتار کے پھینک دیجیے، کیونکہ اس بوجھ نے آپ کو سوائے خوف کے، حق کے راستے سے چھپنے کے، خود سے گم رہنے سے کے علاوہ کچھ نہیں دیا. یہ راستہ، یہ وادی، یہ خودی، یہ آپ کے لیے وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا جو قائم رہے گا. یہ جھونکا وہ نہیں ہوگا جو آیا اور چلا گیا، یہ قائم رہنے والا جھونکا ہوگا. جہاں ہمارے فن 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے کورے کاغذ اچھے نہیں لگتے، میں اسی لیے انہیں بازار سے خرید لاتا ہوں. ہمیں عادت ہو چکی ہوئی ہے نفرت لکھنے کی، نفرت بولنے کی، نفرت سننے کی، کیونکہ ہم نے اس کورے کاغذ پر جو جو لکھا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں ہماری شخصیت بناتا چلا گیا. ہم اس پہ اپنے شکوے، شکایات، اپنی نفرت، اپنی ناشکری سب کچھ لکھتے چلے گئے. اور اس نے ایک بھدا چہرہ بنا کر کے ہماری ہی نمائندگی کرنا شروع کر دی.
ذرا سوچیے ایک لمحے کو کہ ہماری جو تفصیل ہمارے عمل کی لکھی جا رہی ہے اس میں ہم کتنے نکھرے ہوئے ہیں یا ہم اس میں کتنے گدلے ہیں. ہم شکوہ شکایت کرنے کے لیے تو ہمیشہ ذمہ داری دوسرے پہ سونپ دیتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ کیا ہم یہی اشرف المخلوقات ہیں، ہم یہی وہ اللہ کے خلیفہ ہیں جو چھوٹی 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 چیزوں کے اوپر دل برداشتہ ہونا شروع ہو گیا، خوف زدہ ہونا شروع ہو گیا، اپنی شخصیت کو بھدا کرتا چلا گیا، گدلا کرتا چلا گیا. آج اگر میں سائنس کی حیثیت سے بات کروں آپ سے تو آج آپ ایک ٹیکنالوجی کے عروج دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا دور جہاں پر آپ ویڈیو کانفرنس کرتے ہیں 7 سمندر پار کسی کو تو وہ اپنی اصل حالت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ کسی سے فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی فوری طور پہ آواز سن لیتے ہیں. آپ کسی کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آج دسیوں راستے ایسے ہیں، ای میلز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کہ آپ اس وقت کی موجودہ حالت کو دوسرے تک ٹرانسفر کر دیتے ہیں. مجھے کوئی مفتی یہ بات بتائے، کیا یہ ڈسکوری کسی فرشتوں نے آ کے کی تھی دنیا میں اس صدی میں؟ نہیں، یہ انسان نے کیا. انسان نے رستوں کی رفتار پہ قابو پا لیا، دیو وہیکل سواریاں بنا کے، جہاز بنا کے، بحری جہاز بنا کے، راکٹ لانچرز بنا کے، موسم کا حال جاننے کے لیے 7 دن کے بعد وہ کیا کیا پریڈکشنز ہوں گی اس کا علم. یہ سب کس نے بنایا؟ یہ سب انسانوں نے بنایا. ہم نے بدقسمتی سے نہیں بنایا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں بنایا. تو کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں آج آپ جتنی بھی ایجادات دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ایجادات اس اشرف المخلوقات کے اندر ہی تھی؟ اللہ کا خلیفہ ہونا، آپ کو اپنے علاقے کے کسی کونسلر سے ملنا ہو تو آپ بہت دھیان سے اس سے جا کے ملتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک چھوٹی موٹی پاور ہوتی ہے. اللہ کے خلیفہ کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ کیا اس کی کبھی جانکاری لینے کی کوشش کی کہ یہ جو انسان آج بغیر کپڑوں کے برہنہ حالت سے آج اس مقام پہ پہنچ گیا. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. یہ سب کس نے کیا؟ یہ انسانوں نے ہی کیا. یہ فہم، یہ طاقت، یہ اللہ نے اپنے خلیفہ کو بخشی. آپ اور میں بدقسمتی سے، معاشرتی اعتبار سے، ڈر، خوف، ایک دوسرے کی تذلیل میں اتنا غارت ہو گئے کہ ہم اپنے اوپر دھیان ہی نہیں دے پائے. لیکن جنہوں نے دھیان دیا، جنہوں نے غور و فکر کی، انہوں نے آج وہ سب حاصل کر لیا اور تقسیم کر دیا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا کوئی گورا نہیں استعمال کر رہا. ایسا نہیں ہے کہ جو کمپیوٹر آپ کے پاس ہے
یہ جو ریڈیو پہ جس مائک سے میں بات کر رہا ہوں اور یہ آپ تک جو پہنچ رہی ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی اس نے تمام نوع انسان میں تقسیم کر دی. اور آپ اور میں ڈرتے رہ گئے اس بات پہ کہ اگلے مہینے کے بجلی کا بل کتنا آئے گا، اور ہم نے پورا مہینہ مختلف خوف کے بت بنا کے خود کو ان کی معبودیت کے لیے، ان کے آگے جھکنے کے لیے چھوڑ دیا. وادی خودی ایک ایسا نظارہ ہے جہاں دنیا بھی بہت خوبصورت ہے، جہاں پر دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے، جہاں پر آپ اپنی تمام ذمہ داریوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، لیکن بغیر خوف کے. اور دوسری جانب جو سب سے اہم بات ہے، آپ خود سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ اپنے اندر کے کرشموں سے واقف کار ہونے جا رہے ہیں. آپ دوسروں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوں گے، آپ خود کو دیکھ کر اپنی قابلیت اور اپنے اندر کے خزانوں کو دیکھ کر کے خود پہ رشک کریں گے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. سفر طویل ضرور ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. آپ لوگوں کے میسیجز کی طرف جاتا ہوں. ڈاکٹر عالیہ ہمیں ایس ایم ایس کر رہی ہیں. عالیہ تھینک یو ویری مچ آپ کے میسج کا. آئی ایم لسننگ یو فرام لاسٹ 2 years ریگولرلی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے یو پلیز I want to join Wadi Khudi. جی ڈاکٹر صاحبہ اٹس مائی پلیئر. You should be there and we need that kind of people and that kind of young people. ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جن نوجوانوں کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک پوری فکر ہے. وہ مخاطب ہی جوانوں کے ساتھ ہوئے ہیں. ان کی تمام تر توجہ کا مرکز آج کا نوجوان ہے، آئندہ آنے والا نوجوان ہے، اور جو گزر گیا وہ بھی نوجوان تھا. ہم نے کچھ چیزوں کو بہت آؤٹ ڈیٹڈ کر دیا ہوا ہے. آؤٹ ڈیٹڈ ان اے سینس کہ اچھا اب آج علامہ صاحب کے فلسفے پہ کیا بات ہوگی، ان کی تو شاعری ہی سمجھ میں نہیں آتی. وہ فلاسفر تھے، شاعر تھے، وہ کون تھے؟ اور وہ جو بھی تھے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ہم اس جانکاری کو کر کے کیا کریں گے. اس کی مثال میں آپ کو اس بات سے دیتا ہوں. آج کل ویکسینیشنز چل رہی ہیں. اس ویکسینیشن کے لیے آپ لوگ ایک میسج کرتے ہیں اور اس میسج کے بعد آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ آپ اپنے قریبی ہاسپٹل یا ڈسپینسری سے اس ڈیٹ پہ جا کر کے اپنی ویکسینیشن لگوا لیں. آپ جاتے ہیں. اس شدید گرمی کے اندر بھی لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے وہ ویکسینیشن کے انتظار میں اپنی پرچی لے کے کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ بھیا آپ بہت گرمی ہے، گھر بیٹھے. آپ کیا کرنے گئے؟ آپ کو اپنی جان پیاری ہے، آپ اس لیے گئے. آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ ویکسینیشن لگ جائے اور میں کسی
کرونا وائرس اور اس قسم کے مضر حالات سے بچ جاؤں اور میں ہسپتال تک نہ جاؤں. آپ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں, ایسا ہی ہے. جب آپ خود کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں ایک وائرس کے ذریعے, تو اگر آپ کو اپنے اندر کہ اس جانکار سے چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے, وہ قائم رہے, اور وہ جو نعمتیں اور وہ جو قیمتی خزانے آپ کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر قائم و دائم رہیں اور ان سے آپ ملاقات کریں, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, تو پھر اس صدی کی اس فکر کا ایک ہی ہاسپٹل ہے, اور وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے آپ میں ایک پوری کی پوری میڈیکل سائنس ہے, جو اپنے آپ میں ایک پورا کا پوری وہ یونیورسٹی ہیں جہاں سے مومن نکلتے ہیں. آپ وہ ہستی ہیں کہ جو دوسروں کو ان کے خزانے کا پتہ دیتے ہیں. اب کیونکہ ہم ذرا جلد باز ہیں تو ہم فوری طور پہ کہیں گے کہ اچھا علامہ صاحب کی کتاب پڑھیں, کیا کریں؟ نہیں. وہ آپ نے ایسی فلمز دیکھی ہوں گی کہ جس کے اندر خزانے کی تلاش میں کس کس دشواریوں سے, کس کس ایڈونچر سے گزرنا پڑتا ہے. وہ تو ہے فلم ایک چھوٹے سے خزانے کے لیے. میں آپ سے اس خزانے کی بات کر رہا ہوں جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اس خزانے کے لیے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, آپ کو کسی ایڈونچر سے گزرنا نہیں پڑے گا. اس کے لیے صرف آپ کو ایک مشقت کرنی پڑے گی, اور وہ مشقت جو میں نے آپ سے شروع میں کہی, صرف اپنے دل و دماغ میں موجود بتوں کو سروناش کرنا ہوگا, ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا, اور پھر وادی خودی میں آپ کی ملاقات ہوگی ان سے جو آپ کو آپ کا حقیقی پتہ بتائیں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ ضرور شامل ہوئیے ہمارے ساتھ اس کے اندر. اور میں کیونکہ ابھی یہ میرا تیسرا پروگرام ہے وادی خودی کے حوالے سے, اور ابھی تک ہم ابھی بالکل شروعات میں ہیں, ابھی ہم اس میں داخل ہوئے ہیں, تو اس میں ابھی تو بڑے بڑے آگے مقامات ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں, اور اس میں مزے کی بات میں خود بھی طالب علم ہوں. میں بھی انگلی پکڑ کے چل رہا ہوں, لیکن ایک وعدہ ضرور ہے آپ سے, میں آپ لوگوں کی انگلی نہیں چھوڑوں گا. میں ہر اس رستے کا پتہ ضرور دوں گا جس کا مجھے پتہ چلتا چلا جائے گا. چلتے نیکسٹ ٹریک کی طرف, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے. احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. SMS کی طرف چلتے ہیں. وجاہت رانا صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوش آمدید کہیے وادی خودی میں اب چاہ کر بھی یہ وادی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا.
یہ خیال ہی نہیں آئے گا چھوڑنے والا. یہی تو وہ بت ہیں جو ہمارے اندر ہے. ہمیں کوئی چھوڑ نہ دے، ہم کسی کو چھوڑ نہ دیں. ہمارے پاس وقت کم ہے یا ہمارے پاس وقت زیادہ ہے. ہمارے بابا جی بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ وہ سونا کا ایک ذرہ ہو یا سونے کا پہاڑ ہو، وہ کہلاتا سونا ہی ہے. تو جب آپ جس سفر میں بھی ہوتے ہیں اس کا رستہ طویل ہو یا مختصر ہو، آپ مسافر ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی نیت وادی خودی میں ہے تو پھر آپ اس سفر کے مسافر ہیں، آپ حصہ ہیں. وہ کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کلاس میں جب بچوں کی حاضری لگتی ہے تو اس میں بے شک لائق بچے ہوں یا نالائق بچے ہوں، حاضری سب کی لگتی ہے اور سبھی یس سر کہتے ہیں. تو میرے جیسے نالائق بھی ادھر موجود ہیں، آپ جیسے لائق بھی موجود ہیں، تو حاضری لگ رہی ہے. نیکسٹ میں ایس ایم ایس کیا ہے کیسر ودود صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ احسن میں کراچی سے ہوں. میں گھر سے کچھ گروسری لینے نکلا ہوں، لیکن یقین کیجئے میں نے گاڑی ایک شاپنگ سینٹر کے پاس لگا کر آپ کا شو سن رہا ہوں انٹرنیٹ سٹریمنگ پر. اور آپ کی باتوں کے بعد میں ابھی تک بھولا بیٹھا ہوں کہ میں نے کچھ سامان بھی لینا تھا. کیسے سب یہ میری باتیں نہیں ہیں. پہلی بات، آپ کیونکہ شاید پروگرام پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس ایک بات سے آزاد کروانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس میں کہیں میری خود نمائی کی بات نہ ہو جائے. یہ بات میری ہے ہی نہیں، میں اس قابل ہی نہیں کہ میں اس طرح سے دھیان دے سکوں، سوچ سکوں. یہ تمام تر دھیان اور میری ٹوٹی پوٹی گفتگو کی جو حقیقی روشنی اور عکاسی ہے، اس کا ذریعہ میرے بابا جی ہیں. اور میرے بابا جی کے جو پیر ہیں وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں اتنا اس قابل نہیں تھا. میں 21 سال سے ریڈیو شوز کر رہا ہوں کہ میرا دھیان اس طرف جا پاتا. تو میرا یہ دھیان دلوانے میں اور اس مشق میں اور اس شفقت اور محبت میں یہ سارا خلوص میرے بابا جی کا ہے. اور میں نے ہمیشہ سے ان 21 سالوں میں ریڈیو کرتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہ جو کچھ میں نے ٹوٹا سیکھا وہ میں آپ تک پہنچاؤں. اور یہ بھی میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا کہ جب اتنے بڑے خزانے کا پتہ مجھے چلا تو یہ خزانہ میں آپ لوگوں سے کیسے چھپاؤں، کیونکہ اس خزانے کی نوعیت بڑی مزیدار ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ جو قیمتی قابلیت یا جو قیمتی ہیرا میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہو. ہر ایک کے اپنے کرشمے ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنا بازار لگا ہوا ہے. دنیاوی ہجوم، دنیاوی غلبے نے، وہ خوف کا غلبہ، گھبراہٹ کا غلبہ، دوسرے سے آگے سے نکلنے کے غلبے نے ہمیں اپنے اندر کے بازار کی روشنائی ہی نہیں دکھائی. ہمیں یہ موقع ہی نہیں مل سکا کہ یہ ہجوم ٹھہرتا، یہ شور تھمتا تو ہم اپنے اندر کی اذان کو سن پاتے. ہم حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے حقیقی معنی جان پاتے ہیں. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، حج کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں،
فلاح نہیں آ پا رہی. ہم دن بدن پستی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. گھر جتنا بھی خوبصورت بنا ہو، اگر گھر کی دیواروں میں سپرج ہے نا تو گھر بدنما ہو ہی جاتا ہے. جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تب تک وہ گھر کی دیواروں کو بگاڑتا بگاڑتا چھتوں تک جاتا جاتا اور پھر اس سیلن کے ساتھ ایک بدبو پیدا کر دے گا. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، بس گھر کی چابیاں نہیں ہیں. اس گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، وہ چابی کون سی لگنی ہے، فلاح کہاں سے آنی ہے، حیا کہاں سے آنی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے خود کا چوکیدارہ کیسے کرنا ہے، مومن کیسے بننا ہے، یہ جب تک اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے تب تک یہ تمام چیزوں سے دور رہیں گے. خرافات بڑھتی رہیں گی، بربادیاں ہوتی رہیں گی، پریشان ہوتے رہیں گے. لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا. ہم اس صدی کے مقیم ہیں جہاں پر انسانوں نے اتنی ترقی کر لی کہ آج ہم جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. تو جب یہ مختلف انسانوں کی ترقی کا نتیجہ ہے تو یقیناً وہ ترقی آپ کے اندر بھی تو ہوگی، بس صرف واقفیت نہیں ہو پا رہی. ڈیزیگنیشن کا پتہ ہے کہ خلیفہ ہیں، لیکن جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو سٹیمپ پیپر ہے، وہ نہیں پڑھ پا رہے، جس کے اندر ڈیوٹیز کیا ہیں، اس کی ادائیگی کیسے ہے، اور پھر وہ تمام تر فیسلٹیز ملنے کا وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے خلیفہ کے ساتھ کیا. ایگریکلچر یونیورسٹی سے زاہدہ کا میں SMS آیا ہے، بھائی آپ کی باتیں، بہت شکریہ جی، آپ سلامت رہیے، آپ کی بہت محبت. آپ کا میں نے پورا میسج پڑھ لیا، لیکن آپ کا یہ جو میسج ہے اس کے اندر وہ میں پڑھ دیتا ہوں. کیا ہم مسلمانوں کے ڈرنے کی وجہ ہم خود ہیں؟ ہاں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کہ اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی. کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی. یہ کوئی لفاظیت نہیں ہے جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. ڈاکٹر صاحب وہ شاعر نہیں ہے کہ جنہوں نے دوسرے شاعروں سے آگے بڑھنے کے لیے یہ سب کچھ کہا. نہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ اس صدی کا وہ ہاسپٹل ہے، یہ وہ فکر ہے جہاں جا کر ہی آپ کی اور میری ویکسینیشن ہونی ہے. ہمارے اندر جو اور بہت سے وائرسز جن کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہمیں کس طرح کھا رہے ہیں، وہ صفائی اسی ہسپتال سے ہونی ہے. ہمیں کسی نے نہیں ڈرایا، ہم کہانیاں سن سن کے ڈر گئے، بالکل انہی بچوں کی طرح جنہیں ایک بڑا کوئی ڈراؤنی کہانی سناتا ہے اور وہ ڈر کے سہم جاتے ہیں.
اور پھر جب وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں تو ان کو اپنے انہی کمروں سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر وہ اس واقعے کو سننے سے پہلے اٹکیلیاں کر رہے تھے. ہمارے کچھ بڑے ایسے ہیں جنہوں نے خوف کی دکانداری کی، ہمیں خوف بیچا اور ہم خریدتے چلے گئے. ہم اگر خوف کے ہی قابل تھے تو پھر ہم خلیفہ کیوں تھے؟ اگر ہمارے نصیب میں ڈر ہی تھا تو پھر ہم اشرف المخلوقات کیوں تھے؟ نہیں 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 نہیں، ہم خلیفہ ہی ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہی ہیں، کیونکہ یہ وعدہ ہے میرے مالک کا، اللہ رب العزت کا. یہ ڈیزیگنیشن ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے ہمیں دی ہے. میں کسی کی کہانیوں کے اوپر کیوں یقین کروں؟ میں کسی کہانیوں سے اپنے اندر کے گھر سے کیوں ڈر جاؤں؟ مجھے اپنی تلاشی لینی ہے، مجھے اپنے اندر کے ایک ایک کمرے میں جھانکنا ہے، مجھے خود سے ملاقات کرنی ہے. FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. پروگرام سوال یہ نہیں، اور ہم لوگ موجود ہیں وادی خودی میں. ابھی وجیہہ کرملی کا ہمیں ایس ایم ایس آیا ہے لاہور سے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یو آر ویری لکی یو آر ان وادی خودی، اور ہم اس لیے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم بھی وادی خودی میں داخل ہو رہے ہیں. بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے آپ کا، اور میں حیران ہوں کہ اس وقت میں جہاں تمام ٹی وی چینلز، ایف ایم ریڈیوز اور نیوز پیپرز گلیمرزم اور پریشانیوں سے بھری خبروں پر بات کر رہے ہیں، آپ نے اس دور میں ڈاکٹر صاحب کو نہیں، ڈاکٹر صاحب کو میں نے کیا زندہ کرنا تھا. وہ تو آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تقریباً 1 صدی کا قصہ ہے. 1 صدی کے اندر اگر ہم صرف اپنی نسل کی بات کریں اور بڑی سیلیبریٹیز کی بھی بات کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ لیکن کوئی حقیقت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس 1 صدی کے قصے میں 4-5 نسلیں پروان چڑھ چکی. ہمارے لوگوں کو شاید 1990 کے وزیر اعظم کا نام یاد نہ ہو، لیکن یہ کیسی خوبصورتی ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آج کی نسل کے سب سے چھوٹے بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ جانکاری ضرور رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ یہ سوال میں چھوڑ رہا ہوں اگلے پروگرام کے لیے، اس کا آپ مجھے جواب دیں گے. ہمیں اپنے دادا
یا پردادا سے پیچھے کے لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے. یہ اپنے خون کی بات ہو رہی ہے, اپنے ڈی این اے کی بات ہو رہی ہے. وہ جو اصل میں آپ نے آخر میں بات کی نا کہ آپ نے زندہ کی, نہیں, وہ تو زندہ ہیں, ان کی پہچان, ان کا نام, وہ تو روشن ہے. کتنے شعرا آئے ہوں گے اور چلے گئے, کتنوں سے جانکاری ہے. ایک فرق ضرور ہے, وہ یہ کہ ہمیں جانکاری ضرور ہے, پہچان نہیں ہے. پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو ابھی خود کو نہیں پہچان پائے. خود کو پہچاننے کے لیے علامہ صاحب کو پہچاننا بہت ضروری ہے. میں اپنے شروع کے پروگرام میں یہ پوری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ وہ کیا کیا معاملات اور کیا کیا سلسلے ایسے ہوئے کہ میں بھی بہت سالوں سے اتنا تو کوشش کرتا تھا کہ میں ان کی بات کو سمجھ سکوں, لیکن نہیں سمجھ پا رہا تھا کیونکہ میں خود کو نہیں جانتا تھا. اور جیسے ہی محسن نے, بابا جی نے مجھے میری پہچان کروانا شروع کی, مجھے اس ہسپتال سے گزارا. میں ابھی بھی اس ہسپتال کی نگہداشت میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے تک اسی نگہداشت میں رہوں, کہ جہاں میرے اندر کے وائرس کی صفائی ہونی شروع ہوئی. تو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چانن ہو گیا, تو علامہ صاحب کی پہچان کا چانن ہو گیا. اور ان کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ جو نوجوانوں کو وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ پیغام ہے کیا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. خلیفہ ہے کوئی مذاق تھوڑا ہے, مذاق تو ہم نے خود بنا دیا اپنا. 2 گھنٹے کی ٹی وی کی نیوز دیکھ کے, 4 ایسے دوستوں میں بیٹھ کے جن میں صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ایسی کتابیں پڑھ کے جن میں صرف رومانیت ہے یا شہوت ہے, ایسی فلمیں دیکھ کے کہ جنہوں نے ہمارا دھیان اپنے پہ سے زیادہ نفس کی پرورش میں لگا دیا. زیادتی تو ہم نے خود کی اپنے ساتھ, اور یہ بات جانتے تھے علامہ صاحب. انہوں نے فلسفہ خودی صرف پیش نہیں کیا, پیش کرنا کسی چیز کا یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے, ایک ہوتی ہے پیشکش کہ آؤ دکھاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے. تو خوابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ لفاظی نہیں ہے, یہ پیشکش ہے. اور یہ پیشکش ان تمام لوگوں کے لیے جو وادی خودی کا حصہ ہے. نیکسٹ ایس ہمیں ابراہیم نے کیا ہے. اور احسن بھائی, بہت عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. آپ کے پروگرام کا نام سوال یہ نہیں, بہت اچھا ہے, آپ اس کا نام وادی خودی ہی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ جی وہ تو صرف ایک پروگرام کی نشاندہی ہے, پروگرام تو یہ وادی خودی ہی ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے مجاہد نے. تھینک یو ویری مچ مجاہد, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا, آپ کے پیار کا اور خلوص کا.
آپ کی میں بس شکریہ ادا کر سکتا ہوں. نیکسٹ ایس ایم ایس کیا ہے, میرا نام شائستہ ہے, میری امی گورنمنٹ کالج وومنس کی لیکچرر رہی ہیں, وہ بھی آپ کا پروگرام سن رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بچے کو علامہ صاحب کی خودی کا فلسفہ کیسے سمجھ آ گیا. جی میں نے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں ماں جی, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ بابا جی کی وجہ سے سمجھ آیا اور یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے میں سمجھ گیا ہوں یہ تو نہیں کہا جا سکتا. میں طالب علم ہوں اور بس اس راستے پر ہوں, اور وہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو پھر وہ ڈگری وگری لے ہی لیتا ہے. تو وہ میرے جیسے جو تھوڑے نالائق ہوتے ہیں وہ تھوڑے مارمور کھا کے تھوڑا سا ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے سزا لے کے اور پھر سب کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو سیکھ ہی جاؤں گا. اس کے بعد مدیحہ ہیں ہمارے ساتھ, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وادی خودی میں ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جی میں بالکل. وہ ایسے میزبان کا کیا فائدہ کہ جو مہمانوں کو بلا کے اور خود ہی دسترخوان سے غائب ہوں. تو میں بالکل جی میں آپ کے ساتھ ہوں, اور انٹرسٹنگلی آپ لوگ یہاں مہمان نہیں ہیں, آپ لوگ بھی میزبان بننے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہم سب اکٹھے ہی ہوں گے, ہم اکٹھے مل کے پروگرام بنایا کریں گے کہ آج ہم یہ پکائیں گے. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ آج کیا پکانا ہے, ہم وہاں پہ کہیں گے آج یہ پکائیں گے. آج زندگی کو اس طرح دیکھتے ہیں, آج خود سے چلو ایسے ملاقات کرتے ہیں. وہ جو کام دنیا داری کا ہے وہ ایسے ہو جائے گا, اس کے لیے یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ وہ کیسے کریں. یہ جو کیسے ہے نا, یہ جو سوالیہ نشان ہے, میں نے 21 سال اس میں اپنے غارت کر دیا, لیکن شکر ہے زندگی میں ہی میں جواب تک پہنچ گیا. اب میری زندگی میں سوال نہیں ہے, جواب ہیں, اور بڑے پرسکون, بالکل پھولوں کے بستر کی طرح پرسکون, خوشبودار. منیب ایس ایم ایس کر رہے ہیں ہمیں, اور منیب کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں منیب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, سلامت رہیے. شائستہ ہیں, کین آئی گیٹ یور ای میل ایڈریس, آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ وادی خودی. جی you can write down my email address. My email address is ahsansIdeas@gmail.com. spell بتا دیتا ہوں آپ کو, AHSANSEYEDEAS, ahsansIdeas@gmail.com. So you can write whatever you want to suggest me, or if you have any suggestion, or if you have some questions, you can definitely send me email. So next SMS ہے جی رانا کاشف کا. رانا کاشف کہہ رہے ہیں میرے ساتھ سبھی ہیں, علی مراد ہیں, ہمارے ایک دوست مفتی ضیاء ہیں, اور وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. آپ کی محبت کا وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. چلتے ہیں نیکسٹ ٹریک کی طرف, اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس سیگمنٹ میں آپ لوگوں کے ای میل ایڈریس, آپ کے جو ایس ایم ایس ہیں وہ ذرا میں پڑھ دوں, تو اس ٹریک کے بعد واپسی ہوتی ہے. جی ہاں, دمال ایف ایم 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ, اور جانے کا وقت ہو چکا ہے, اور لیکن اس ٹرانسمیشن سے وادی خودی میں ہی ہیں, اور اگلے ہفتے یہیں پہ ہی ملاقات ہوگی.
آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی بات، کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ مجھے میرے فیس بک آئی ڈی پہ بھی میسنجر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. آگے کا سفر ہمارا بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس سفر میں اب ہماری پہچان کے بارے میں بات ہوگی. ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے. زندگی رہی تو یقیناً اس سارے سلسلے میں ہم لوگ ایک دوسرے سے گفت و شنید کریں گے. جاتے جاتے ایک ہی بات، آپ نے خود کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لیا. اب آپ نے خود کو پہچاننا ہے. یاد رکھیے گا، علامہ صاحب کے اشعار نہیں، ایک خاموش پیغام ہے جو منبر کی شعلہ بیانی کے بعد ادا کرنے سے واہ واہ کر کے مکمل نہیں ہو جاتے. اس کے لیے خود کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، خود کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہمارے بابا جی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے. وہ ہمیشہ کوئی چیز حاصل کرنے کے بعد اس سے بہتر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے. تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے خوب سے خوب تر مجسمے سے ملیں؟ آپ اپنے اس حقیقی اپنے سے ملیں جو آپ کے انتظار میں ہے. کیونکہ سانسیں ہیں تو انتظار باقی ہے. کہتے ہیں نا کہ دل فیل ہو گیا اور انسان چلا گیا. وہ دل نہیں فیل ہوتا، ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہم اپنی پہچان کیے بغیر ہی چلے گئے تو ہم فیل ہو جائیں گے. اور اگر ہم اپنی پہچان کر کے چلے گئے اور کسی ڈاکٹر نے کہا کہ دل فیل ہو گیا، یقین جانیے ہم پاس ہو گئے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کرتے. اپنا اور اپنے والدین کا بالکل اسی طرح خیال رکھیے گا جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا. احسن سید کو اجازت دیجیے. وادی خودی سے شب بخیر.